کون؟ گلشاد رضا نے نمبر دیا ہے آپ کا. جی فرمائیں، کیا نام آپ کا؟ عالم. عالم کون؟ عالم عالم ہے، مفتی بھی ہے؟ نہیں میرا نام ہی عالم ہے. اچھا اچھا اچھا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایم پی. اچھا، آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، کیا ہیں؟ انہوں نے نمبر دیا تھا آپ کا کہ بحث کر رہے ہیں اور گالی گفتاری کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ مسئلہ کے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں کیا؟ لعنت اللہ کہ لعنت اللہ؟ لعنت اللہ ہے. اچھا جی، قرآن میں، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے لعنت اللہ ہے. جی، آپ عالم نہیں ہیں نا؟ بحث کس بات کی؟ نہیں حضرت آپ عالم ہیں؟ نہیں عالم نہیں. اچھا، لیکن وہ مفتی صاحب تھے، تو گلشاد رضا صاحب تو مفتی ہیں اور اب عالم نہیں. ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ بات نہیں کر سکے اور آپ کو دے دیا نمبر، آپ عالم نہیں ہیں. بات اصل میں عالم کی اور جاہل کی نہیں ہے، جی، بات ہے ادب کے دائرے کی. تحقیق کی اور ادب، بالکل صحیح بات. حضرت عالم صاحب، اسی لیے جو ہے گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شرائط طے کر لیں، کیونکہ گفتگو کے آداب بھی ہے شریعت مطہرہ میں. سنو نا میری بات، سنو نا. آپ بھی اگر اس طرح بولیں گے تو کیا فائدہ بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کسی بھی اعتبار سے یتیم نہیں چھوڑا ہے، ہر طرح کی رہنمائی کی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں ایک شخص کو سوال کیا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوتے تو تم کیا سوال کرتے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب ایسا چھوڑا نہیں ہے جس پر سوال کیا جائے، بس ایک ہی بات میں ختم کر دیا اس نے. تو اسی طرح گفتگو جو ہوتی ہے نا، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علم ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ادب ایک الگ چیز ہوتی ہے. حضرت علم ہوتا ہے، ہوتی نہیں. ہاں بولیں. ادب ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے نا. جی بالکل. ہر کسی کو مل جاتا لیکن ادب ہر کسی کو نہیں ملتا. علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا جی اور بہت ہے جی، لیکن ادب نہیں ہے. ادب ہی کی وجہ سے وہ شیطان ہے. جی تو حضرت ایک کام کریں نا، اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بے ادبی نہ کرے، بدتمیزی نہ ہو، بے وصولی نہ ہو، تو اس لیے ایک کام کریں، 2 منٹ طے کر لیتے ہیں. آپ 2 منٹ بولیں، میں 2 منٹ بولوں، درمیان میں کوئی نہ بولے. کسی بہانہ بازی کر کے دیکھو، شرائط طے کرنے والے بھی بولتے ہیں کہ بھائی بیچ میں بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ اس طرح بولو. بھائی میں اگر غلط بولوں یا جھوٹ بولوں تو آپ کو تو موقع دیا جا رہا ہے اپنی بارے میں میرے جھوٹ کو ثابت کر دو کہ بھائی علی اصغر نے یہ جھوٹ بولا ہے اور ایک کذب بیانی کی ہے، تو اس پر فتویٰ جو شریعت کا ہے لگا دینا. تو حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ میں گجرات سے ہوں. اچھا گجرات سے. جی ہاں. آپ ایم پی سے کیا؟ نہیں میں رہنے والا تو یو پی کا ہوں لیکن یہاں پر امامت کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں یو پی مراد آباد سے ہوں اور مراد آباد کے ایک چھوٹا سا گاؤں لگتا ہے. تو آپ حافظ بھی نہیں اور عالم بھی نہیں، امامت کرتے ہیں آپ؟ نہیں حافظ ہوں، اچھا فارغ ہوں اچھا الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ جی جتنا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جی، اتنے ہی علم کے اندر ہم بات کرتے ہیں اور ادب کے دائرے میں بات کرتے ہیں. اگر جیسے جو ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، صرف اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، باقی ہم بحث ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا، جس پر معلومات ہو اس پہ بات کرنا چاہیے. جی. اب وہ مسئلہ کیا چل رہا ہے آپ کا، وہ ہمیں یہ بتائیں. جی، اس وجہ سے اس بات پہ ہماری بحث چل رہی ہے، کیا بات ہے وہ؟ ہاں 934090. میں آپ کا نمبر ذرا کوٹ کر لیتا ہوں، 9284996. ہاں فرمائے، انہوں نے کیا بولا ہے آپ کو، آپ بتائیں نا. انہوں نے تو کہا کہ بحث چل رہی ہے اور گالی گفتاری ہو رہی ہے، تو من کہ یار ہماری بات کراؤ، دیکھتے ہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں گالی گفتاری کس وجہ سے چل رہی ہے، کس وجہ سے بحث ہو رہی ہے. تو ان کو آپ کو بتایا نہیں کہ کس مسئلے پہ؟ جی مدعا کیا ہے. تو آپ کو مکمل خلاصہ کیا ہوگا نا، گفتگو ریکارڈنگ سنایا ہوگا بھائی کس موضوع پر بحث کر رہے تھے وہ گلشاد رضا صاحب؟ موضوع نہیں بتایا ہے. نہیں بتایا ہے، خالی بحث چل رہی ہے. اور کس بات پہ چل رہی ہے یا آپ بتائیں. اچھا بتایا نہیں آپ کو؟ جی جو بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کو مکمل. ابھی آپ کو موضوع بتایا نہیں ہے اور موضوع میں بتا دوں گا، آپ بولیں گے میری تحقیق نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا، تو پھر نہیں پھر بتائیے آپ، اگر ہوگی تو ہم ضرور انشاءاللہ.
کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی بھی آپ سے. جی جی جی. دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق یہ انہوں نے کہا کہ آپ کے تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ کہا تھا انہوں نے، مطلب تھانوی ہاں ہاں. پورا نام حکیم الامت اسا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. اچھا. جی. کیا انہوں نے کیا لکھا ہے کتاب میں؟ ارے انہوں نے ایک حوالہ بھیجا تھا، وہ حوالہ ہماری کتاب سے انہوں نے نہیں بھیجا تھا. انہوں نے اپنے گھر کی کتاب، مطلب آپ کے مسلک کے کسی عالم صاحب نے لکھی ہوگی کتاب نے، اس کتاب کا صفحہ انہوں نے بھیجا تھا. اچھا. اس میں اوپر سے بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم سنیوں کو آج آپ لوگ کافر کہتے ہیں مگر گھر کی خبر نہیں دیکھتے. دیکھیے آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی مجالس الحکمہ، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے عالم لکھ رہے ہیں، اور صرف کتاب کا نام صفحہ نمبر لکھ دیا ہے. اس میں کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات پیش کی. تو میں نے کہا کہ مولوی مفتی گلشاد صاحب آپ ہماری کتاب سے بھیجے نا حوالہ، آپ تو اپنی کتاب سے بھیجیے اپنی جو صفحہ ہے. کہا نہیں، میں نے آپ کے گھر سے بھیجی ہے. اب آخر تک انہوں نے ہماری کتاب سے حوالہ بھیجا نہیں ہے. اب وہ آخر میں اس طرح بڑبڑ کر کے اور فون کاٹ دیا انہوں نے. اچھا. ٹھیک ہے، میں مطالبہ کرتے رہ گیا کہ بھائی حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو. انہوں نے کہا بھیج دیا. بولا آپ نے جو بھیجا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ عبارت ہماری کتاب میں لکھی ہے. آخر تک بھیجا نہیں ہے. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر لیں آپ. اچھا. وہ جو اس بات پہ بحث چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، تو اگر آپ کو کچھ بات کرنے کا شوق اس پر ہے تو آپ بات چھیڑ دیں. آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کس بات پر ہو رہی تھی، بتایا نہیں انہوں نے. پھر آپ جب ایک بات چھیڑ دیا آپ ادھر جا رہے ہیں. پھر کہ مطلب کہ کس مدعے پہ چل رہی تھی، مطلب وہ تو ٹوٹل ساری بحث چلتی ہے، تو پھر تو وہ سبھی چلتی ہے. جی 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 بحث تو مطلب تم اپنے مذہب کو وہ کرتے ہو اور یہ ہم اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کی سوچتے ہیں، تو پورا ہی وہ آ جاتا ہے اس میں. تو جی 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 پورا ہی فرقہ ہو جاتا ہے اس میں. کیا ہو جاتا ہے؟ فرقوں میں بھی تو الگ الگ وہ ہوتے ہیں نا موضوع. جی جیسے اشرف علی تھانوی، تم بولتے ہو کہ اشرف علی تھانوی نے ایسا لکھا، کون بولتا ہے؟ یا ہم بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے. جی 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 جی. تو اگر آپ نے اعلیٰ حضرت کو کافر بولا ہے تو اس کی دلیل پیش کریں. دلیل پیش کرو. جی 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 ماشاء اللہ. جی اچھی بات کہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے علماء کا یہ وتیرہ نہیں ہے کسی کو کافر کہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ جو فتنہ چالو ہوا ہے حسام الحرمین کے بعد. حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ حضرت محنت کر کے کتاب کو لکھا اور فتویٰ لگایا. اس کے بعد یہ دورہ چلا، یہ سلسلہ چلا. پھر ہماری کتاب میں المہند اور المفند لکھی ہے، اس میں ہمارے بہت سارے اکابر کی تقریر موجود ہے. حضرت تھانوی اللہ علیہ کی تقریر موجود ہے، اور اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا گیا ہے. سلسلہ یہاں سے چلا. اور ہوگی نا کہ اس بنیاد پہ کافر ہیں. جی دلیل بھی تو ہوگی کچھ کہ بھائی انہوں نے یہ کام کیا ہے اس وجہ سے کافر ہیں، کہ جی جی ایسی بول دیا کہ کافر ہیں. جی دیے ہے، انہوں نے دیے ہے. یہ دیکھیں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، المہند المفند سے دیکھ لیں. آپ نے یہ موضوع بدل دیا اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ورنہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ کافر کس وجہ سے ہے تو میں ثابت کرتا ابھی، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ وجہ لکھا ہے. دیکھیں آپ کے پرسنل پہ میں حوالہ بھیج رہا ہوں. نہیں یہ رکیں آپ کا نمبر ذرا میں کر لیتا ہوں. آپ کا اس میں واٹس ایپ چالو ہے حضرت؟ ہاں واٹس ایپ چالو. نہیں واٹس ایپ بتا نہیں رہا ہے. ایک منٹ بات کرتا ہوں. ہاں ذرا واٹس ایپ دے دیں مجھے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی. جی کیا ہوا، کسی کو لائن پہ لیا کیا؟ نہیں لائن پہ نہیں، ایک دوست کا فون آ گیا تھا تو بات کرنے ٹھیک. آپ کا اس پہ واٹس ایپ چالو نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں چالو نہیں ہے. یا نمبر دے دیں آپ، میں آپ کو حوالہ دے دوں. نہیں واٹس ایپ چالو ہے. آپ اصل میں فون کٹے گا تو آ جائے گا. اچھا اچھا اچھا. نہیں لیکن بتا نہیں رہا ہے، لیکن واٹس ایپ بتا ہی نہیں رہا ہے اس میں. اچھا تو میں نہیں بتا پا رہا. چلو تو کوئی نہیں، میں ادھر سے میسج کر دوں گا آپ کو، کوئی دقت نہیں. تو پھر میں آپ کا حوالہ دوں گا، جو آپ بولیں گے میں حوالہ مانگوں گا. اس طرح تو پھر بات نہیں ہوگی. جب تک حوالہ سامنے نہ ہو نہ آپ کو اعتماد ہوگا نہ مجھے اعتماد ہوگا. تو صرف ایک بات آپ یہ بول دیں کہ ہماری اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کو یا اس وجہ سے ہم کافر کہتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے. مطلب آپ کی زبان سے سن لیں گے یہی کافی. تو آپ کے مفتی گلشاد صاحب کے پرسنل حوالہ میں نے بھیجا ہے،
اس میں آپ نے جو کہا کہ کس وجہ سے کافر کہا ہے آپ کی کتاب میں آپ کے اعلیٰ حضرت کو، تو ہماری کتاب ہے المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند. کون ہے جی مصنف کون ہے؟ اس کو لکھا ہے فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں ہمارے بہت سارے اکابر کی تقریر موجود ہے. اچھا جی تو اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 18 پر کہ حضرت شہید مظلوم یعنی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجہ سے کہ کون آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی. یعنی انہوں نے تمہیدی ایمان میں لکھا ہے کہ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی ہم تکفیر نہیں کرتے کہ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو تمہید ایمان حسام الحرمین کی ایک سال بعد چھپی، حسام الحرمین میں فتویٰ لگا کر یہ اصول بنا دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ علماء دیوبند کے این کابروں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اس کے بعد تمہید ایمان میں حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پر کہا کہ ہم کافر نہیں کہتے، حالانکہ 70 کفر گنایا، اور ایسا بڑا بڑا کفر، اللہ کو گالیاں دی نعوذ باللہ من ذالک، اور لکھا یہاں تک لکھا آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی سڑی گالی اسماعیل دہلوی دی نعوذ باللہ من ذالک کہ کسی پنڈت پادری نے بھی ایسی گالی نہیں دی، یہاں تک لکھا. اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی، اور 70 وجہ گنایا کفر کا. اس کے بعد کہا کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. تو ہمارے یہاں یہ بات لکھا ہے کہ قطعی اجماعی اور قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی، جس کی بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتویٰ اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے، یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہو چکے تھے. تو یہ بات انہوں نے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کو کافر کہا ہے، اس لیے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والے پر اس کا کفر لوٹے گا. اسی وجہ سے آپ کے مجدد صاحب جو ہیں ہماری اس کتاب کے اصول سے بھی کافر ثابت ہوئے. اب رہی بات دوسری کہ ہم کافر کیسے کہتے ہیں، ایک تو وجہ میں نے پیش کر دیا، بتایا نا، ٹھیک ہے. دوسرا وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کہ ایک کتاب ہے رسائل رضویہ، یہ فیض آپ کے مناظر بھی ہیں اور آپ کے مفسر بھی ہیں. مفسر اعظم پاکستان شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ محمد فیض احمد ویسی رضوی، ٹھیک ہے. انہوں نے رسائل رضویہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 24 پر، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال سب کو معلوم ہے، کفر کے موقف کو اختیار کرنے کے بعد گوں نہ گوں مصائب و آلام میں مبتلا ہو گئے. اور آخر میں لکھا ہے کہ بعض مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ ملا علی قاری کو آخری عمر میں پہنچے، مثلا فقر اور مسکنت، یہاں تک کہ اکثر اپنی کتب بھی فروخت کر ڈالی. کون؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ کہ انہوں نے خواجہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے متعلق کفر کا موقف رکھا کہ وہ کفر کے حالات میں ان کی موت آئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دیا اور مصائب و آلام میں مبتلا ہوئے اور آخر عمر میں یہ ان پر حالات آئے. ٹھیک ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر کفر کا موقف رکھے، جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف پکڑ ہوئی اور عذاب آیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کتاب ہے ایمان ابو طالب، آپ کے مجدد صاحب نے لکھی ہے کتاب کو، اور پوری کتاب لکھنے کا مقصد ابو طالب کے کفر کو ثابت کرنا تھا. یہاں تک کہ قرآن پاک کی 2 آیت پیش کیا اور حدیث بخاری شریف کی سے حدیث پیش کی، اور یہاں لکھ کے کہا کہ حدیث جلیل سے واضح ہو کہ ابو طالب نے وقت مرگ کلمہ طیبہ سے صاف انکار کر دیا، اور ابو جہل لعین کے اغوا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبول نہ کیا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک اللہ عز و جل مجھے منع نہ فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا. مولا سبحانہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں اتاری اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع فرما دیا، اور صاحب ارشاد فرمایا کہ
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا کہ مشرکوں دوزخیوں کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔ اور ایک آیت پیش کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی قرآن پاک کی آیت قطعیات میں سے ہے، جن کا کفر قطعیات سے ثابت ہو ان کے متعلق یہ یہاں پہ جو ہے آپ کے تفسیر نعیمی کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یا تو خیر کی باتیں کہیں یا خاموش رہیں، اس لیے کہ ان کو برا کہنا حضور علیہ السلام کی ایذا کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے، جن کا کفر اب میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ فیض احمد وحی صاحب نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہ ملا علی قاری نے ابو طالب کے کفر کا موقف رکھ کر کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے یہ قرآن پاک سے آیت ثابت کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے کفر کا موقف رکھ رہے ہیں، تو اب ملا علی قاری پر تو عذاب آ گیا کافر ماننے کی وجہ سے، آپ کے اعلیٰ حضرت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پہلا سوال، ٹھیک ہے، پہلا سوال، اس کا جواب دیں گے آپ، عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت ملا علی قاری سے بڑے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں جہاں جو موقف وہ رکھے، عقیدہ وہ رکھے، وہ تو عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت وہ عقیدہ رکھے اور عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اور پھر بات یہ ہے کہ تفسیر نعیمی کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب جو آپ کے حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کے متعلق خاموش اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی ابو طالب کو کافر کہنے پر، اور یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت پوری کتاب لکھ ڈالی، اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ حسام الحرمین میں لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی، اللہ کو گالی دیا، کیا اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ تو میں وہی سوال کر رہا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے ابو طالب کو کافر کہا، کیا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ جو فیض احمد اویسی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول تکلیف دے، اللہ کی لعنت دنیا آخرت میں، اور عذاب شدید، عذاب علیم۔ تو یہاں پہ تکلیف پہنچایا آپ کے اعلیٰ حضرت، تو اللہ اس کے رسول کی لعنت اور آخرت میں عذاب۔ ایک منٹ جی بولے آپ۔ اب غیب کی بات بتائیں۔ جی، علم غیب، اپنے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت یہ بات مکمل ہو گئی حضرت؟ بس میں سمجھ گیا جہاں آپ بات کر رہے ہوں۔ ابھی ایک موضوع تو یہ ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت کو آخر کا حضرت عالم امام صاحب اور قاری حافظ صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے جو یہ مدعا رکھا، موضوع رکھا، اس پر آپ کوئی جواب نہیں دیں گے؟ نہیں، میں صرف آپ کے سوال لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ مطلب میں مولوی نہیں ہوں۔ جی، اس کے جواب آپ کو ملیں گے اور ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، جی آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ جس ٹاپک پر جس کے متعلق معلومات ہو اسی پر بات کرنی چاہیے، تو آپ علم میں دیکھو اگر برا نہیں مانے تو میں آپ کی سوچ دیکھ رہا ہوں، آپ کی سوچ کہاں تک ہے نا؟ جی، اس حساب سے پھر میں آپ کو ملواتا ہوں۔ ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میں نے آپ کو سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو کافر کیوں کہتے ہیں، تو آپ کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس وجہ سے۔ ماشاءاللہ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اپنے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل، میں اس سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت دیکھیں، میں ابھی اس پر بھی بات کروں گی علم غیب پر، ابھی جواب دوں گا، آپ کی جواب نہیں دیں، دوسرا ٹاپک چھیڑ دیں گے، تو بتائیں میرا حوالہ دینے کا کیا مطلب ہوگا، جواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا، بتائیں آپ خود بتا دیں۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مطلب چلو آپ نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے وہ بولتے ہیں نا، ہاں، اب یہ بتائیے کہ اپنے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حضرت عالم صاحب، میں نے جو سوال کیا آپ جواب نہیں دے رہے، آپ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، ایک کا سوال میں جواب میں دے دیا ہوں حضرت، میں اس پر بات کروں گا، خالی میں بالکل دوں گا، بالکل انشاءاللہ میں علم غیب پر بات کروں گا، ابھی بات کروں گا، فون کاٹوں گا نہیں، اور آپ بھی نہ کاٹیں برائے مہربانی، بے شک میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے اس حضرت سنیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی جس ٹاپک پر، موضوع پر جس کی تحقیق معلومات ہو اسی پر بات کرنی چاہیے، تو آپ نے جو علم غیب پر بات چھڑی ہے، کیا اس پر آپ کی معلومات ہے؟ معلومات ہے، معلومات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ علم غیب کے متعلق جو ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے
کہ آپ کے مسلک والے، آپ کے علماء ہو یا آپ کے مجدد ہو، علم غیب کے موضوع پر اپنے ہی مسلک کی کتاب کی تحریرات اور روشنی کے تحت کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ اچھا جی میں دلیل دوں گا حضرت، یہ شاید آپ کی محرومی ہے یا کس پتہ نہیں کیا ہے کہ واٹس ایپ چالو نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کو دے دوں میں اس میں مفتی صاحب بھیج رہا ہوں، مفتی گلشاد صاحب کو، ان کا شاید آپ صرف یہ بتائیں کہ میں بتا رہا ہوں غیب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو دو ایک حوالہ میں ذرا دے دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے آپ کی بہار شریعت ہے، بہار شریعت کے اندر آپ کے عالم لکھتے ہیں کہ علم غیب عطائی، علم غیب عطائی یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ علم غیب عطائی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں علم غیب عطائی یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے، میں آپ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں، علم غیب عطائی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، میرا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بار بول رہا ہوں میں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا ہے اسے علم غیب عطائی، یہاں پہ اس سے میں اس کا مطلب ثابت کر رہا ہوں۔ ہاں علم کی دو شرطیں ہیں، جی ایک تو عطائی علم ہے اور ایک ذاتی علم ہے۔ کہاں پڑھی آپ نے امام صاحب، کہاں پڑھی آپ نے یہ دو قسمیں؟ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو عطائی علم ہے اور ایک ذاتی علم ہے۔ تو جو ذاتی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور عطائی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، جیسے نبیوں کو علم عطا کیا ہے، علم غیب عطا کیا ہے کہ نہیں؟ تو عطائی علم ہم جو اپنے نبی کو علم غیب مانتے ہیں وہ انہی کی بنیاد پہ نہیں مانتے، ہم جو مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، اس لیے ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں۔ اچھا بول رہی ہیں حضرت؟ جی اچھا آپ کو سوال کرنے کا، مجھے کوئی سوال کرنے کا حق ہے کہ نہیں آپ کے اوپر؟ ہے کہ نہیں کچھ کہ سوال کروں؟ نہیں ہے ہم اجازت ہی نہیں دے رہے آپ کو، نہیں دیں گے آپ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو کہا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک عطائی اور ذاتی اللہ کے لیے ہے، اور تو یہ جو دو قسمیں آپ نے بتایا کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ یہ دو قسمیں قرآن پاک سے یا حدیثوں سے کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ علم غیب کے اوپر جو میں نے یہ دو باتیں بولی ہیں کہ ایک عطائی علم ہے اور ایک ذاتی علم ہے، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، حوالہ دینا ضروری ہے کہ مطلب خالی بات سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ نہیں دیکھو جی عالم صاحب، قاری اور حافظ عالم صاحب، آپ کو پتہ ہے جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ کہاں قطعیات سے ثابت کرنا پڑتا ہے، ظنیات سے نہیں، اٹکل سے نہیں، عقل سے نہیں، سمجھ بوجھ سے نہیں، کیونکہ سمجھ بوجھ ظن اور عقل سے جو بات پیش کی جاتی ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک عقیدے کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، جو مطلب دیکھیے حضرت اس طرح بولیں گے بیچ میں بات نہیں چلے گی۔ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا بولتے ہیں آپ کو اس میں بھی حوالے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، مجھے ہم حوالہ دو؟ نہیں میں وہ نہیں بول رہا ہوں، غلط بول رہے ہیں اب، پھر غلط طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دو قسمیں، ذاتی عطائی دو علم غیب کی دو قسمیں آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ کہیں نہیں پڑھی ہم نے تو۔ ہاں اس لیے پڑھی نہیں ہے، اور اسی لیے آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ۔ اچھا جی میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں یہ حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ بھی میں حوالہ بھیج دیا مفتی صاحب کے، اس میں آپ کے انہوں نے یہ بات لکھی، صفحہ یہ کہ ملفوظات ہے آپ کے اعلیٰ حضرت ملفوظات ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، حصہ سوم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، مضاف اور مضاف الیہ، یعنی علم کے ساتھ جب غیب دو لفظ کے ساتھ ایک عقیدہ بنایا جائے، علم اور غیب، صرف علم نہیں اور صرف غیب بھی نہیں، علم اور غیب جب دو جملوں کے ساتھ عقیدہ بنایا جائے تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے، یعنی علم غیب جو ہے یہ صرف ذاتی ہے، اس کا قسم ہے ہی نہیں، اس کا بھاگ ہے ہی نہیں، اس کی تقسیم ہے ہی نہیں۔ سنیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب حافظ صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پر اعتراض کریں گے آپ اپنے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کریں گے، آپ مجھ پر نہیں کریں گے آپ،
تو وہ لکھ رہے ہیں علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا. آگے آپ کے حکیم الامت صاحب جو ہیں جال حق میں لکھ رہے ہیں کہ علم تفسیر مدارک کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں عطائی ہوتا ہی نہیں، علم غیب ذاتی تو اللہ کے لیے ہے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ کے حکیم الامت صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے اعلیٰ نے صاف کر دیا علم اور غیب جب دو جملوں کے ساتھ عقیدہ بنایا جائے، دو جملہ ساتھ میں ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، صرف ذاتی ہوتا ہے وہ. تو یہ صاف ہو گیا. آپ نے جو اپنا یہ قیاس بیان کیا عقیدے میں، یہ آپ کے حالت کی مخالفت میں ہے، خلاف ہے یہ. اچھا جی، حوالہ میں نے دے دیا جناب. یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جی اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے، تو یہ مطلب ہم اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں، ہاں مخالفت کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. اچھا جی آپ پیش کریں. پیش کروں؟ آپ کے حالات ملفوظ پیش کر دیے ہمیں، پھر بول رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت سامنے آپ کے پاس ہے، آپ پھر بول رہے ہیں. آپ کے بعد آپ بتائیں، آپ حافظ صاحب، آپ کے اعلیٰ حضرت کی بات آپ کا نزدیک معتبر کی میری بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ اپنے نبی کو ہے کہ نہیں ہے، ہمارا بارے میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آپ عقیدہ کیا رکھتے ہیں علم غیب کے بارے میں؟ مجھے بس یہ بتائیں آپ. جی ایک بات یاد رکھیں حافظ صاحب، یہ میں آپ کے تمام لوگوں کو بولتا ہوں، جب یہ موضوع کو چھڑیں تو اس موضوع میں صرف دو ہی جملہ رکھیں، علم اور غیب. یہاں پہ دوسری گفتگو میں کبھی بھی کسی ٹرن میں نہ آپ صرف علم بولیں، نہ صرف غیب بولیں. ہمارا جو ہے آپ کے ہمارے درمیان نبی علیہ السلام کے علم کے متعلق اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ جال حق کے اندر احمد یار خان نعیم صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے کمال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تمام مخلوق سے زیادہ مانا. جال حق میں لکھا ہے، آپ کے گھر سے یہ بات واضح ہے، تو پتہ ہی چلا نبی علیہ السلام کے علم کے متعلق ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب رہا غیب، تو ہمارے درمیان ہمارے اس میں اختلاف نہیں ہے نبی علیہ السلام غیب ہے کہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے نبی کو علم غیب ہے کہ جی نہیں جی ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں. اب ہمارا عقیدہ وہی جو قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں جو ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے، قرآن میں وہی ہے. مانتے ہیں کہ علم غیب مطلب نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ بھائی اللہ کا فرمان ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی کی اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کو نہیں ہے. اچھا جی اپنے نبی کو بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے؟ کسی مخلوق کو نہیں ہے علم غیب اللہ کے علاوہ. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب. جی حافظ صاحب، اگر اچھا بتائیں اگر قرآن مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا ابھی، جب بات کریں گے آپ صرف غیب نہ بولیں، صرف علم نہ بولیں، دو جملے کو ساتھ میں رکھیں علم غیب کو. علم غیب ہوتا کیا ہے؟ ہاں علم غیب میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظ ثابت کر دیا. علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، جو نہ کسی وسیلے سے حاصل ہو، کسی ذریعے سے حاصل ہو، کسی آلات سے حاصل ہو، کسی اسباب سامان سے حاصل ہو. براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ جو کسی ذریعہ وسیلے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص شان میں سے ہے علم غیب. جب میں نے آپ کے اعلیٰ کے قول پیش کر دیا، پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں علم غیب ہوتا ہے کیا؟ اب مجھ سے آپ پوچھیں حافظ صاحب، اب حافظ صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں. میں بات ہی نہیں کر سکتا آپ سے. ماشاء اللہ دیکھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ مطلب میری سمجھ سے تم باہر ہو گئے ہو، کیونکہ مطلب تم ڈائریکٹ کر رہے ہو کہ اپنے نبی کو علم غیب نہیں ہے. حافظ صاحب، اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، اور وہ علم غیب ان کا خود کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. تو مطلب یہ آپ اپنے اعلیٰ سے نہیں مانتے آپ؟ ارے تو دادا اعلیٰ حضرت بھی تو یہی لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ مطلب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ملفوظ کی عبارت پڑھ دی، پھر آپ مجھ سوال کر رہے ہیں مجھ سے. میں اگر یہ ڈائریکٹ بولوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ذاتی علم ہے، خود کا اگر ذاتی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا نہیں کیا، خود کا ہے، تو اس بات پہ بحث بنتی ہے. اب میں بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے انہیں،
اچھا یہ اب اپنے نبی کو علم غیب نہیں ہے، اچھا ہے نا؟ جی تو یہ جو میدان محشر قائم ہوگا کیا ہے یہ کس نے دیکھا مجھے؟ جی کس نے دیکھا کہ میدان محشر میں یہ سب ہوگا؟ میدان محشر میں کیا ہے؟ ہاں حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، کس نے دیکھا یہ؟ قرآن میں ہے، قرآن فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ اچھا غیب پر یؤمنون بالغیب، ایک اسے تو کہتے ہیں ایمان۔ ہاں ہاں بتایا کس چل نے یہ؟ چل ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ تو پھر دادا وہ یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اور کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو مطلب یہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں خبر دی، جنت جہنم کے بارے میں خبر دی، فرشتوں کے بارے میں خبر دی، اور یہ غیب ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے وسلم کو علم غیب ہو گیا ہے نا۔ ہاں اچھا تو اب نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا، آپ حضرت معجزے بھی ہیں، مطلب آپ سمجھیں گے نہیں حضرت، اب مطلب اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا، غیب کی خبر ہے، آپ کو بھی علم غیب ہے، بتائیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں بتا دیا، اس لیے نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا، آپ کو بھی علم غیب ہے۔ تو وہ تو بتا دیا، تو اب غیب کہے گا علم غیب، ہمیں کیوں ہوگا بھائی علم غیب؟ کیوں؟ غیب کی خبر ہے نا، ہے غیب کی خبر ہے نا۔ غیب کی خبر ہے تو ہمیں تو غیب کی خبر پہلے ہمیں پتہ نہیں تھی، نہیں پھر ہمارے نبی نے بتایا تو ہمیں خبر پتہ چلی۔ اگر ہمیں پہلے سے ہی پتہ چلتی تو یہ ہوتا غیب کی خبر۔ ماشاء اللہ، چلیں اچھی بات کہی آپ نے کہا مردوں سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی تو مطلب ہم نے تھوڑی دیکھا ہے کہ مردوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور جبکہ حق ہے یہ بات کہ مردوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے نبی نے تو بتایا تھا کہ قبر میں مردوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، قبر میں اس طرح عذاب ہوتا ہے، اس طرح ثواب ہوتا ہے۔ جی تو مطلب اپنے نبی مدینے میں بیٹھ کے اگر ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں تو کیا ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے، بولوں میں؟ اپنے نبی میدان محشر میں دیکھتا ہے۔ ارے حضرت ذرا بولوں میں، کچھ نہیں بولوں؟ جی ہاں آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تو ہمیں ہو گیا خبر، ہے نا؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، اس سے پہلے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، ہے نا، خبر نہیں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے سے خبر نہیں تھی، اللہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام کی علم غیب ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو بھی خبر نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تو آپ کی علم غیب کیوں نہیں؟ اس کا خلاصہ کر دیں آپ کہ جو غیب کی خبر اللہ نبی کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا ہے جی کہ اے محبوب، وہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی نہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ مجھے علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ اس کے آگے کیا ہے آیت؟ وہ پڑھو، اس کا آگے آیت آپ کو پتہ نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میں کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں حافظ صاحب، جی تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں۔ سب سے پہلے ترجمے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مختار نہیں ہیں، خود مختار نہیں، اس کا انکار کر دیا، مگر جو اللہ چاہے، اگر میں غیب جان لیا کرتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ حضرت سنیں، حضرت بیچ میں نہ بولیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کے آیت پر سمجھا رہا ہوں، اگر میں گالی سے بکواس کرتا آپ سمجھ لیں گے کون بے ادب ہے، ٹھیک ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین پر دو خدا ہوتا، مطلب دو خدا نہیں ہے، لو کنت عالم الغیب، اگر علم غیب ہوتا، پتہ چلا علم غیب نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین میں دو خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا، تو پتہ چلا خدا نہیں ہے۔ لو کنت عالم الغیب، اگر علم غیب ہوتا تو پتہ چلا علم غیب نبی علیہ السلام نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ آپ بتائیں حضرت، آپ کے نزدیک ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہمارے اکابر کا بھی قول اور کتاب ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھکرا دیں گے ہم، اچھا ٹھیک ہے؟
آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے، جب قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے عقیدے کو تو مان رہے ہیں لیکن قرآن کی آیت کو نہیں مان رہے ہیں آپ. عجیب بات ہے جناب. ایمان کسے کہتے ہیں جناب؟ ایمان تو وہ ہے. ارے عجیب بات یہ ہے مولوی صاحب، جی بولے. یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، جی ہے نا، مگر کہاں ہے؟ مگر کہاں ہے؟ مگر نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے پھر ترجمہ کرا مگر نہیں. ہاں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اس کے بعد لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر علم غیب ہوتا تو میں بہت بھلائی جمع کر لیا ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی ہوتی. کیا ان انا الا نذیر وبصیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے. ہم دیوبندی ایمان رکھتے ہیں، ہم اس آیت کو مانتے ہیں. اگر آپ بھی ایمان والے ہیں آپ مان لیں جناب. اچھا ایمان. ہاں سنیں حضرت، سنیں، پھر بول رہا ہوں قاری صاحب. جی بولیں. یہ جو 22ویں سپارے کی آیت نمبر 55 ہے شاید، ذرا پڑھ دیں آپ. قاری صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں. آیت نمبر نہ بولیں آپ. ہاں جی اس میں وہ آیت پڑھ دیں حضرت. ترجمہ کا نام میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جی ان اللہ، ہاں ان اللہ پڑھیں آیت پڑھ دیں. ملائکتہ یصلون علی النبی ہاں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جی بولیں. اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. ترجمہ کروں میں؟ ہاں اپنے اس جو تمہارا کیا بولے اشرف علی تھانوی نے جو وہ کرا ہے کیا بولے تمہارے کی ترجمہ، ان کا ترجمہ کرو پھر، اور کیا ہے پھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. حضرت دیکھیں میں نے آیت پڑھ دیا، ترجمہ بھی کر دیا. اب آپ جو آیت پڑھیں آپ ترجمہ کریں گے، میں جو پڑھوں گا میں پورا سمجھاؤں گا آپ کو. آپ جو پڑھیں گے آپ سمجھائیں گے، مجھے سوال نہیں کریں گے آپ ترجمہ کریں. آپ جو ہے کنز ایمان ہے جی، اور میرے پاس وہ جو مطلب تمہارے اشرف علی تھانوی نے جو کیا وہ لکھا ہے مطلب کلام پاک کا ترجمہ کرا، ان کا جو ترجمہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، ان کا کلام پاک. جی پڑھیں آپ. تو وہ آپ کے پاس ہوئے گا، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس تو اس کا ہی ہے جی کنز ایمان جی جو اعلیٰ حضرت نے کر رکھا ہے. جی تو اس وجہ سے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جو مطلب ان کا ترجمہ ہے وہ آپ کریے، پھر اس کے بعد میں کر. قاری صاحب آپ نے آیت پڑھی، ترجمہ آپ کریں. جب میں کوئی دلیل پیش کروں گا میں سمجھاؤں گا آپ کو. جب میں حضرت تھانوی کا ترجمہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پاک میں ارشاد فرماتا ہے. ایمان والوں کی بات آ رہی ہے، نہیں تم کہتے ہو کہ مطلب ہم ایمان والے ہیں، اس آیت کو مانتے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں پاک میں؟ ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، جی یصلون. یصلون کا مطلب کیا ہے ترجمہ؟ اب تو کر رہے ہیں، کر دینا بھائی. اچھا یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، جی اس غیب بتانے والے نبی پر. یہاں اب جو غیب کا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ یہ عربی عبارت میں غیب کا کہاں ہے، لفظ کہاں ہے؟ ہاں غیب کا لفظ کہاں ہے؟ یہ جو نبی ہے نہیں علی النبی، جی 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 نبی کا اردو ٹرانسلیٹ کیا ہوئے گا مجھے بتاؤ تو. خبر دینے والا. اچھا جی کس کی خبر دینے والا ہیں؟ کیا خبر؟ کوئی بھی خبر دینے والا. آپ ذرا سمجھا دینا، جو میں جو سمجھ آپ سمجھا دینا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے. خبر دینے والا مطلب خبر، اب کچھ خبر کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ خبر کس چیز کی ہے. مطلب آپ کہنے جا رہے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کا خبر دینا نبی کا ہی کام ہوتا ہے نا. نہیں اس میں اس آیت کا جو ترجمہ ہے ابھی اسی آیت پہ اپن چلتے ہیں، اس سے ہٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے. علی النبی اس غیب بتانے والے نبی پر. اب تم کہہ رہے ہو کہ خبر دینے والا، تو خبر بھی تو کچھ ہوتا ہے، مطلب کس چیز کی خبر ہے؟ مرے کی، زندے کی، اچھائی کی، برائی کی، کسی کی بھی خبر ہو، کسی کی بھی خبر خبر ہو. یہاں تو خلاصہ نہیں ہے. آپ اگر کچھ سمجھو آپ سمجھا دینا مجھے بھائی. یہاں تو خلاصہ نہیں نا، آپ تو اپنے مجدد کی ترجمے سے پڑھ رہے ہیں نا، تو وہاں کیا سمجھا انہوں وہ سمجھا دینا آپ. وہی بات میں آپ سے بول رہا ہوں. جی جی تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس غیب بتانے والے نبی پر، ہے نا. تو ہاں غیب کا عربی جو غیب جو کیا ترجمہ، وہ عربی کس جملے کا ترجمہ ہے وہ؟
اور اس کے بعد میں آگے لکھتے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ہاں تم بھی میرے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، جی ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو غیب آپ نے نکال دیا کیوں؟ اپنے غیب کا جملہ نکال دیا، ابھی غیب کا ترجمہ پڑھا آپ نے، ابھی نکال دیا دوبارہ۔ اب اس میں آ تو گیا کیا بولیں میرے نبی پر بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ جی یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہا آپ نے؟ ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہا آپ نے اس سے؟ اس سے ثابت یہ کرنا چاہا کہ جو نبی کا معنی آتا ہے، ہاں نبی کے معنی کو ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو غیب کی باتیں بتانے والا آتا ہے۔ اچھا، نبی کا جو معنی آتا ہے وہ غیب کی باتیں بتانے والا جی آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا مطلب جی اب میں ترجمہ کرتے ہیں، آپ بتائیے جی کہ ٹھیک نبی ہے، کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا نبی کا معنی ہی ہوتا ہے جو غیب بتائے، یعنی جو غیب بتائے وہی نبی ہوتا ہے، یہی نا؟ نبی کا جو اردو ٹرانسلیٹ، نبی جو لفظ ہے نہیں تو آپ نے بول دیا نا، آپ نے بول دیا نا، ہوتا ہے وہ غیب کی باتیں ہوتا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے سن لیا نا۔ اب میں آپ کو بول رہا ہوں، مطلب آپ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب بتائے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، نبی وہ جو غیب بتائے۔ اب میں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کنز ایمان ہے نا؟ تو آپ سورہ نمل کھولیں، 19 پارہ 19 پارہ کھولیں، یہ آیت نمبر 22 کھولیں آپ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ ادھر آپ پڑھ لیں جی، کنز ایمان میں بھی کھولوں، آپ بھی کھولیں۔ آپ نے کہا جو غیب وہی بتاتا جو نبی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو آپ کے ہاں جو غیب بتایا ہے سب آپ کے نبی ہیں۔ یہ کون کون آپ کے نبی میں ثابت کروں گا آپ کو، اس لیے کہ یہ سورہ کھولنی ہے، سورہ نمل 19 پارہ، سورہ نمل۔ ہاں آیت نمبر 22۔ ایک سیکنڈ سورہ نمل 19 پارے میں کہاں ہے؟ سورہ نمل 19 پارہ میں نہیں ہے، ایک منٹ میں دیکھ لیتا شاید ہوں۔ میری سے غلطی ہے۔ کون سے پارہ میں؟ 30 پارہ میں ہے، ہاں ہاں 30 پارہ میں نا؟ 30 میں ہے۔ آیت نمبر کون سی بولی آپ نے؟ آیت نمبر 22۔ 22 ہاں چلے پڑھیں، میں نے آیت پڑھ، آپ ذرا پڑھیں ایک بار۔ آیت نمبر 22 انی وجدتم راتن تملکون، وہ تو 23 شروع ہو گیا، 22 میں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ بھائی وہ نہیں، اس کے اوپر والا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، آیت نمبر 22 بول رہا ہوں میں، آپ 23 پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ہمارے میں 21 نمبر ہے وہ، نہیں، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ پڑھیں آپ۔ نہیں تو پھر اگر آپ کے اس میں اگر وہ 22 ہے تو آپ نے کنز ایمان تھوڑی کھول رکھا میں ہے۔ نے کنز ایمان ہی کھولا ہے آپ کو۔ اب آپ کا واٹس ایپ چل رہا ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، میں کنز ایمان ہی کھولا ہوں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ پڑھیں نا آپ۔ ہاں فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ ہاں ترجمہ کریں آپ۔ فمکث کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور اگر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ کون لے کر آیا خبر؟ کون لے کر آیا ہے؟ ہدہد لے کر آیا ہے۔ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ سبا سے۔ یقین والا علی غیب کی چھپی ہوئی خبر ہے یہ۔ کیا لے کر؟ چھپی ہوئی خبر لے کر آئے۔ اور کیا کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ بات عرض کی، میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، یعنی میں ہدہد وہ دیکھ کر آیا ہوں غیب کی خبر جو سلیمان علیہ السلام کو نہیں خبر، آپ نے نہیں دیکھا، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ غیب کی خبر ہدہد بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہدہد کی زبان کو اللہ کھول رہا ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے، اللہ نے تسلیم بھی کیا کہ سلیمان علیہ السلام آپ نہیں دیکھی وہ خبر، وہ بات آپ کو نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے۔ آپ نے کہا نبی اسے کہ جو غیب کی خبر دے
کیا ہدہد نے غیب کی خبر دی تو آپ کے نزدیک ہدہد نبی ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کو نہیں خبر غیب کی بات، غیب کی خبر نہیں ان کو، تو وہ نبی نہیں ہوئے؟ کہاں سے لایا تھا جی ہدہد کو خبر کس نے دی تھی یہ بھی تو پتہ چلے۔ ہدہد خبر کہاں سے لائے وہ بات کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوگا، آپ نے کہا تھا نبی کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے بتایا اس لیے نبی کو علم غیب ہے، اب ہدہد کو نہیں پتہ تھا، اللہ نے دیا، تو آپ کے نزدیک ہدہد بھی نبی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے عقیدے کے مطابق۔ اس لیے کہتے ہیں قاری صاحب، عالم اور یہ حافظ قاری صاحب، اسی لیے میں کہتا ہوں، قسم اللہ کی کہتا ہوں، اگر ہمارے اکابر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو ہم ٹھکرا دیں گے، چاہے حضرت تھانوی ہو، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خلیل احمد امبھٹ بھی ہو، یا اسماعیل دہلوی ہو، کوئی بھی ہو۔ ترجمے میں بھی تو فرق آتا ہے، نہیں کلام پاک کا ترجمہ مطلب کوئی کیسا کر دیا، کوئی کیسا قاری صاحب ہم ٹھکرا دیں گے۔ وہ قاری صاحب جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اسی پر میں خلاصہ کر رہا ہوں، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کنز ایمان کھولا ہے اپنے، پہلی بات ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے ہدہد کو نبی مان لیا، آپ نے کہا جسے علم غیب ہو وہ نبی ہوتا ہے، نبی کو ہی علم غیب ہوتا ہے۔ میں نے بولا حضرت سنیں علم غیب آتا ہے، جی کیا بولے؟ نبی کا جو معنی آتا ہے وہ غیب کی بات بتانے والا آتا ہے۔ جی آپ نے وہی کہا، میں کہاں انکار کر رہا ہوں، آپ نے وہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں کہا، میں کہاں انکار کر رہا ہوں؟ آپ کے اسی عقیدے کے اوپر تو میں نے آپ کو ثابت کیا آپ کا ہدہد بھی نبی۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، سنیں، نور العرفان احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے عالم صاحب کو میں نے دیا تھا، شاید مفتی صاحب کو نور العرفان کا حوالہ میں نے دیا تھا علم غیب پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ نور العرفان کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں، وہ کون سی آیت پر لکھا ہے انہوں نے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ حضرت سنیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یار۔ ارے ایک منٹ آپ فری رہتے ہیں کہ مطلب کبھی بس ایک منٹ سن لیں، خالی ایک منٹ پھر بتاؤں گا میں آپ کو۔ انہوں نے اس آیت میں لکھا ہے، معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے کہ اس نے آئندہ کی جو خبریں دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے۔ سورہ نساء پارہ 5 والمحصنات اور صفحہ نمبر 153، اور اس آیت تحت انہوں نے لکھا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس آیت کے انہوں نے اس میں لکھا ہے حاشیے میں کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ جسے علم غیب ہو نبی ہوتا ہے، علم غیب نبی کو ہی ہوتا ہے۔ میں نے نبی کا ترجمہ بتایا تھا، کیا مطلب بحث کر رہے ہو؟ نہیں تم جسے علم غیب مطلب میں نے جو نبی کا اردو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا جو اردو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے والا۔ جی چاہے جسے مطلب نبی تھوڑی وہ مان لیا جائے گا۔ آپ سے میں دیکھیے میں آپ کو ایک بہت پیار سے سمجھاتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اب میں آپ کا جو نمبر ہے میں اپنے استاذ کو ڈال دیتا ہوں، وہ آپ سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو استاد سمجھ کر کے بھیجا ہے مفتی یہ گلشاد صاحب نے، اور آپ پھر ہار کر کے آپ دوسرے استاد بھیج رہے ہیں۔ میں نے ان سے مانگا تھا، من کی میں دیکھتا ہوں جی کیا ہے وہ، تو حضرت آپ سرچ کریں مفتی تو حضرت میں نے کوئی بے ادبی گستاخی کی آپ کی؟ نہیں مطلب اس میں کچھ بھی نہیں، اب اپنے پیار سے بات کریے، نہیں غلط بھاشا استعمال کریے، کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے حضرت۔ اور ایک حوالہ دوں آپ کو جعل حق سے، آپ نے کہا کہ غیب کی خبر دی ہے اس لیے غیب داں ہے، یہ آپ کا جعل حق ہے۔ آپ ذرا صفحہ لکھ لیں، شاید آپ کو بھی ہو، صفحہ نمبر 37 ہے۔ بات کر لیں تو بہتر رہے گا، میں آپ کا نمبر دے دوں گا اور جلد ہی انشاءاللہ۔ حضرت ایک حوالہ لے لینا، حضرت ایک حوالہ لینا، اس میں لکھا ہے کہ بذریعہ آلات کے جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں۔ مثلا کہ آلہ کے ذریعے سے، کوئی سامان مشین کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا ٹیلی فون ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہ کہیں گے، کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا ہے جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، یعنی آنکھ، کان، زبان، کسی چیز سے، تو جو بھی ذریعہ وسیلہ اور کسی سبیل سے بھی کوئی چیز کا معلوم ہو، ہاں اس کو جو علم غیب نہیں کہیں گے کہ باواسطہ کوئی چیز ہو، وہی واسطہ ہے، وہی واسطہ ہے، جبریل واسطہ ہے، تو واسطے سے جو چیز ملے، کوئی ذریعے سے کوئی چیز ملے، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے، یہ کفر ہے اور شرک کے قریب ہے،
یہاں تک کہ فیض احمد اویسی صاحب نے، آپ کے بڑے مفسر اور مناظر ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک ہے۔ اچھا جی حضرت، اسی لیے میں کہتا ہوں، میں بات اب کہتا ہوں، آپ حافظ بھی ہیں، قاری امام بھی ہیں حضرت، آپ کی نماز صحیح ہوگی تو مصلی کی نماز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، آپ امام ہیں، اگر آپ بے وضو نماز پڑھائیں گے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ہمارے نبی کو علم غیب ہے، حضرت قرآن کے خلاف جائیں گے آپ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف جائیں گے، آپ حکیم الامت کے خلاف جائیں گے، آپ حضرت نے کیا لکھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جب میں نے آپ کو حوالہ دے دیا حضرت، آپ یہاں پہ میں نے حوالہ دے دیا حضرت، آپ کو کون سا الملفوظ کا حوالہ میں نے دیا ہے، یہ کیا دیا ہے میں آپ کو دیکھیں، اب یہ ملفوظ کا حوالہ میں نے دیا، انہوں نے لکھا ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم اور غیب دو جملے کے ساتھ عقیدہ بنایا جائے تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہی نہیں۔ علم غیب ایک ہی قسم ہے، اس کے علم غیب کی ذاتی ہے، ایک ہی قسم ہے، دو قسم ہے ہی نہیں، اور آپ دو قسم کر رہے ہیں۔ میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی، کیونکہ ابھی دیکھو میں بات کرتا ہوں ان سے، اور ابھی میں فری ہو جائیں گے حضرت، اور ایک گزارش کروں حضرت، ہو جائیں گے تو میں اور ایک گزارش کروں، بات کر لینا حضرت، ایک گزارش کروں آپ کو حضرت، میں آپ کو اختیار ہے اپنے عقیدے پہ رہیں، مجھے اختیار اپنے عقیدے میں رہے، لیکن حضرت ایک بات ہے، جب حوالہ اور دلائل سامنے ہو قرآن سے، تو کم سے کم قرآن کو ماننا چاہیے، کیونکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کے مصلی کے عقیدے صحیح ہوں گے، آپ کی نماز صحیح، آپ کی مصلی کی نماز صحیح، اس لیے عقیدہ اصل ہے، اصل عقیدہ ہے۔ بات ہو جائے گی تو جیسے بھی ہے، مطلب وہ نہیں ہے، مطلب وہ بھی آپ سے کوئی ایسے بات نہیں کریں گے۔ جی جی جی، ہاں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں مفتی مراد آبادی۔ نہیں حضرت کو آپ بات کرا دیں بہتر رہے گا حضرت۔ نہیں ابھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ درس کا پڑھا نہیں ابھی نہیں بول رہا ہوں، جب بھی حضرت فارغ ہوں آپ سنجیدگی کے ساتھ آپ کی بات کراؤں گا فرصت سے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ہے نا۔ لیکن حضرت ابھی آپ جواب دے نہیں پائے ہیں۔ نہیں تو میں نے کیا بولا تھا آپ کو، میں تو صرف آپ کے مطلب اچھا جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے آپ وہ پوچھیں گے کہ بھائی کس مدعے پہ بحث چل رہی ہے، تو مطلب دو ہی باتیں ہیں، ایک تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہا جا رہا ہے، اور دوسری بات نبی کو علم غیب نہیں ہے، بس ہے کہ نہیں؟ نہیں حضرت بہت ساری باتیں ہیں، اپنے دلائل پیش کریں گے تو اپنے کرنا۔ نہیں حضرت ایک بات ہے، آپ کو جانکاری ہو جائے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے حساو الحرم میں لکھا ہے کہ دیوبندی بریلوی اختلاف جو ہے وہ علم غیب، حاضر ناظر، نور و بصر، نظر و نیاز، 11ویں استمداد لغیر اللہ یہ نہیں ہے بلکہ عبارت ہے۔ تو آپ کے بہت سارے لوگ جھک مار کے خالی پریشان ہو کے آتے ہیں کہ بھائی علم غیب پہ بات کر لو، نور بصر پہ بات کر لو، تب آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا حسام الحرمین کے اندر، حسام الحرمین آپ کے یہاں جو ہے لاریب کتاب ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو اس کے خلاف جانا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہاں تو ابھی دیکھو، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں آپ کی بات کراؤں گا ضرور انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہ لیں، اور پھر آپ اپنا مدعا رکھیں اور وہ پھر اس کا جواب دیں گے، اور وہ مدعا رکھیں گے آپ جواب دینا۔ جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اتنا اصل سے اس طرح پوچھ لیں کہ بھائی ابو طالب کو کے متعلق کفر کا موقف رکھنے والے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تو عذاب کے حقدار بن گئے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی موقف رکھا تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیا دودھ کے دھلے تھے وہ؟ یہ پوچھنا ہے مجھے۔ نہیں اچھا، آپ مطلب بات کر لینا ان سے، اشرفیہ سے فارغ ہیں۔ جی کوئی بات نہیں، بات کرا دیں انشاءاللہ۔ ہاں میں بات کراؤں گا، ضرور بات کراؤں گا آپ کا، ہے نا۔ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ ہے سامعین، دیکھیں اس کو بھیجا ہے کون، اس کو بھیجا ہے اس کا گلشاد رضا نے، اور جب بھیجا ہے تو ضرور اس کو استاد سمجھ کر بھیجا ہے اور بڑا مناظر سمجھ کر بھیجا ہے، لیکن جب ان کی حالت دیکھیں، خیر اچھی بات ہے الحمدللہ، گفتگو اچھی ہوئی ہے، اللہ کرے سب کو اس طرح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو عوام کو بات سمجھ میں آ جائے گی بھائی اصل حقیقت ہے کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔